آج کا جواب دو قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام، جو پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کی قید میں ہیں۔ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی تو ضرور ہیں کہ وہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے عملی جدوجہد کون کر رہا ہے؟ کیسے رہائی ہو سکتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو میدان میں موجود ہیں؟ آج میرے ساتھ تحریک لبیک کے سربراہ جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبہ رکھا گورنمنٹ کے سامنے، اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کے لیے کام کریں گے، ان کی رہائی کے لیے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، مستقبل کیا ہو سکتا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہوں گی جنہوں نے حکومت کے سامنے عملی طور پہ یہ مطالبہ رکھا ہے۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟ یعنی مطالبے تو بعد میں آئیں گے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ جو ہے، جس گناہ پر انہیں سزا دی گئی ہے بقول ان کے، اگر وہ گناہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو ایک پسٹل تاننے کا جو گناہ ہے، کیا وہ 86 سال قید ہے؟ ان تمام چیمپئنز کے لیے یہ سوال ہے جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں دنیا میں، اور وہ جو حقوق نسواں کے اوپر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ تو مقصد علیحدہ ہے، لیکن ان سے سوال ہے کہ کیا پسٹل تاننے کی سزا کسی امریکی کو بھی امریکہ میں 86 سال سنائی گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں اس کی نظیر ملتی ہے کہ کسی بھی مجرم کی، جس کی صرف ان کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ اس نے پسٹل چھینا ہے یا تانا ہے، بقول ان کے اگر ایک گناہ مان لیا جائے، ہم تو بے گناہ سمجھتے ہیں اس مسئلے میں، ہم تو بے گناہ اس مسئلے میں سمجھتے ہیں ان کو، لیکن ان کی کسٹڈی میں ان کے اوپر پسٹل تانا، اور وہ گولیاں بھی لگی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، جو ان کی رپورٹ ہے، ایک فیک رپورٹ ہے، اس کے مطابق بھی دنیا میں کوئی ایسی مثال جس پر 86 سال قید سنائی جا سکے۔ پھر اس میں سے 23 سال، تقریباً 23 سال اور اس سے زیادہ عرصہ وہ اپنی قید کا گزار چکی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ 23 سال ان کے بیٹے کے، جس کی اس وقت عمر شاید 6 سال تھی، یہ دونوں کی عمر ملائی جائے تو یہ کہاں بنتی ہے؟ تقریباً 46 سال عمر بنتی ہے۔ 46 سال قید ان کے اس جرم کے مطابق گزار چکے ہیں، تو 86 سال یہ تو مجموعی قید سے بھی تقریباً آدھی قید سے تو زیادہ گزر چکی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ جو انہوں نے کیا نہیں، اس کی سزا تو وہ بھگت چکے ہیں، اور اس کی سزا ایسے کیسے ہے یہ پہلے ثابت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے نزدیک جو کیس ان کا سامنے آیا ہے، کسی بھی گورنمنٹ نے سنجیدگی سے نہیں۔ ابھی جو عافیہ صاحبہ کے وکیل ہیں، انہوں نے آ کر ایک طریقہ کار آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے سپرد کیا ہے، انہوں نے اس کو بھی کانفیڈینشیل کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے رہائی ممکن ہو سکتی ہے، انہوں نے اس طریقہ کار کو بھی کانفیڈینشیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل کریں، کسی کو کریڈٹ نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں ہم نام بھی نہیں لیں گے، لیکن قوم کی بیٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کی ہزاروں بیٹیاں یہاں بھی ہیں، لیکن یار ایک عرصہ بہت ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کی غیرت و اہمیت کا معاملہ، پاکستان کی غیرت و حمیت کا معاملہ بھی ہے۔ پاکستان اور اسلامی تاریخ میں کسی ایسی جگہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے اپنی بیٹی فروخت کی ہو چند ڈالروں کے عوض، اور پھر اس کی شناخت سے بھی اس کے دل پر گراں گزرے کہ جناب ہم نے اس کو ماننا بھی نہیں۔ یہ جو ہے، تو آپ نے پاکستان بچاؤ مارچ کیا، اس کے بعد جب آپ حکومت کے ساتھ آپ کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھی تو اس میں یہ مطالبہ رکھا؟ یہ مطالبہ تو ہم کراچی سے لے کر چلتے ہوئے آئے یہاں پر۔ اب حکومت نے اس پہ کیا آپ سے حکومت نے کہا ہے جی آپ ہمیں طریقہ کار بتائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحب سے رابطے میں ان کو انہوں نے کہا جی اس کے لیے آپ خط لکھے ہماری وزارت خارجہ، پھر اس کا اسٹیٹس بحال کرے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا پاکستانی سٹیزنشپ اتنی دیر میں ان کے ایکسپائر ہو گئی ہوں گی، پاسپورٹ بھی، آئی ڈی کارڈز بھی، اور جو بھی چیزیں ہیں، تو سٹیزن ان کا اسٹیٹس بحال کرے۔ اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے رکھی ہیں وہ ہم نے ساری ان کے رکھی ہیں۔ ہمارے سامنے ابھی تک حکومت نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم اس مسئلے میں دائیں بائیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی جس طریقے سے ہو یہ آنا چاہیے، اور پھر کریڈٹ کی بات آئی، ہم نے کہا ہم خاموش ہیں، آپ کریں۔ ابھی بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ سارا کچھ حکومت نے کیا ہے، جس دن ہو جائے، اگر نہیں کریں گے تو پھر
صاف ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد، ہم کوئی اگلا راست قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں گے کہ امت اس جگہ پر. اور یہ قوم کی غیرت کا مسئلہ ہے، قوم کی اہمیت کا مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے، ایک پورا قومی پاکستانی قومیت کا مسئلہ ہے. یار جو گالی دے کر ہمیں کیا ہوا ہے کہ یار آپ ان کی بات کرتے ہو، یہ تو امریکہ کے ویزے کی خاطر، ان کے منہ پر کوئی ایسی بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ ایسی وجہ سے ہی کی ہے کہ یار اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں بولتا، اپنی اہمیت کے لیے نہیں. اور آپ مجھے تاریخ میں بتائیں کسی نے بیٹی بیچی ہو اور نہیں کسی نے اپنی بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو عجیب سی بات ہے. تو آپ کیا یہ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ کا تو اس فیملی سے رابطہ ہے؟ جی، میری ان کی والدہ سے اتنا زیادہ رابطہ تھا کہ جب سے میں مل کے آیا تھا اس دن کے بعد جو سب سے پہلی عید مبارک ہوتی تھی وہ میں ان کی والدہ کو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ سے میری عید مبارک ہوتی، اور وہ ایسی خاتون اور ایسی باصلاحیت اور ایسی شعار والی خاتون اور ایسی حوصلہ مند خاتون جس کی بیٹا نہیں بیٹی غیروں کی قید میں اتنی دیر ہو، تو وہ بڑی جواں مردی سے بات کرتی تھی اور اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے بات کرتی تھی اور اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھ کے بات کرتی تھی. یعنی میں کہیں ہوا کہ ان کی آنکھیں چل گئیں، ورنہ یہ کہتی تھی کہ ہم جس خاندان میں سے ہیں وہ صدیقی خاندان ہے ہمارا، اور ہماری روایت ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہم صدیق اکبر کی خاندان سے. تو ایسی وہ بات کرتی تھی. تو ابھی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر فوزیہ سے آپ کا رابطہ ہوا یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، ہماری جو ٹیم ہے باقاعدہ لیگل ان کا مسلسل فوزیہ بہن سے رابطہ. تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو کچھ افراد مل کر بھی آئے، جیسے وہ بھی ملی، پارلیمنٹرین بھی مشتاق صاحب ملے، وکیل کی بھی ملاقات ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اتنے سالوں میں جو معاملہ نہیں ہو سکا تھا اب یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب کوشش تو پوری ہے اور ہماری کوشش ہر طرح سے ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیریس لے اور اس پر جو بھی عملی اقدامات ہیں، تحفظات ہیں، اداروں کے ہیں، سب کے ہیں، ان سب کو بٹھانا. اگر ان کی فیملی سے کوئی بات ہے تو ان کو بھی بٹھانا چاہیے، ساری باتیں کر کے کم از کم ان کو واپس لے کر آنا چاہیے. ایک شارٹ کمرشل بریک، واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیس پہ بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ویلکم بیک. آپ اپنے جو سیاسی جو آپ منشور دیں گے الیکشن کے لیے، کیا اس میں بھی اس کو حصہ بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، بالکل نہیں بنائیں گے. اگر کریڈٹ کا مسئلہ ہے بالکل نہیں بنائیں گے. ہاں، اس کی رہائی کے لیے تک ہم ضرور میدان میں. کیا آپ اگر حکومت میں آتے ہیں؟ ہاں جی، حکومت میں آتے ہیں تو پھر اللہ خیر کرے، پھر ہمارا اولین ترجیحات میں سے یہ کام بھی ہوگا. ڈاکٹر جو عافیہ ہیں اس کیس کو آپ نے خود بھی پڑھا، آپ ان لوگوں سے بھی ملے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو امریکہ کی طرف سے ہے وہ ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، اب ایک خاتون ہے، مطلب اس کو بہت سارے ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں. ایک خاتون، جرم اس کا اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، باقی وہ اس نے جو خود کہا ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ان کی چیزیں ہیں، آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی بہن کی ویڈیو بھی موجود ہے فوزیہ. تو جو اتنے تک کی قربانی دے رہی ہے کہ یار آخر غیروں کی قید ہے ساری، جس کا ایمان کا لیول یہ ہے اور جس کی جناب مومنانہ فراست اتنی بڑی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ہم کیا نہ کریں. ہمارے ایمانی تقاضا ہے، ملی تقاضا ہے، اندر کا ایک چیز ہے کہ ہم اس کے لیے کیا نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کرب سے گزر چکی ہے، جس اذیت سے گزر چکی ہے، یہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ پوری قوم کا امتحان ہے، پوری امت کا امتحان ہے، اور بقول ان کے بھی امت کا امتحان ہے کہ بھائی ہم کہاں تک اپنے معاملات میں سیریس ہیں اور ہماری کمٹمنٹ اپنے معاملات سے کہاں ہے. صرف یہ مقصد کہ روزانہ تجارت ہو رہی ہے یا نہیں، انڈیکس پوائنٹ اوپر نیچے آ رہے ہیں، نہیں، قوموں کی غیرت اور قوموں کی جو آنے والا مستقبل ہے وہ ان کے آج کے فیصلوں پر انحصار ہے. اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں، ہمیں اپنی عزتوں کا پاس ہے، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کوئی بہتر سوچے کہ نہیں بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا. جب آپ اپنی عزتیں ایسے نیلام کرتے رہیں گے تو لوگوں کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ ان کو کسی جگہ پر بھی ٹوک نہیں سکیں گے، تو کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ یا ان کی والدہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈر اتنا سیریس تھا اس ایشو کو لے کے، کیا انہوں نے بے حسی کا جی، انہوں نے سب کے نام لیے، لیکن جب انہوں نے بابا جی کی بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح ہمارے گھر میں آیا، مجھے یہ فیل ہوا کہ واقعی اس کی بیٹی بھی ہے. مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے بعد اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ خادم حسین رضوی کی بیٹی ہے. جس درد سے وہ آیا اور جس کرب سے وہ ہمارے پاس پہنچا، تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے، میں کہ جی ماں جی ہاں، وہ ان کی بہن ہے ہماری، تو وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، آپ ہماری. تو انہوں نے کہا کہ عافیہ کو آنا چاہیے پاکستان، تو کیا طریقہ ہوگا. میں نے کہا جی اس کا طریقہ کار ان کو بھی کہا تھا کان میں، تو
مسکرا پڑی تھی اور خوش بھی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جگہ بات ہوتی ہے کہ عافیہ صدیقی اگر باقی ماندہ قید گزارنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں, اگر کوئی کسی بھی طرح سے وہ مان جاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں, ان کی باقی ماندہ قید گزار کر میں آ جاؤں گا. یعنی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ بالکل پیش کیا, بالکل پیش کیا. اور اب تو میں نے سر عام کہا ہے کہ اگر کوئی سلسلہ نہیں بن رہا تو اس کی جگہ قید کاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا ان کو بننا چاہیے نا, مطلب اتنی تو ہوتی ہے, یہ پیرول بنتا ہے, آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں بھی قانون موجود ہے, پیرول بنتا ہے, تو پیرول پر بھی رہا ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ریمن ڈیوس کیا ہے یہاں سے, تو اس کے بدلے میں نے کرنل جوزف کیا ہے, پاکستانی کو شہید کرے. مطلب خاموشی سے اتنی وارداتیں ڈلی ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا جرم عافیہ صدیقی کے جرم سے بڑا نہیں تھا؟ جو ان کے ہاں جرم ہے, ہم تو اسے بے گناہ کہتے ہیں, لیکن ان کے ہاں جرم جو تھا, ان کو تو 86 دن بھی نہیں رکھ سکے, بلکہ بعض تو 86 گھنٹے بھی نہیں رہے. ان کو ہم نے اتنے پروٹوکول سے بھیجا ہے, اور وہ تھے بھی مرد, ایک خاتون, ساری باتیں. تو موت کی سزا بھی جو ہے نا, کسی کے قتل کی سزا بھی, وہ بھی 23-24 سال ہی ہے. وہ تو دن رات ڈال کے کی جاتے ہیں, انہوں نے اسٹریٹ کاٹی. تو آپ کے خیال میں کسی سٹیج پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ اگر حکومت سنجیدگی نہیں دکھاتی تو آپ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے؟ دیکھیں, حکومت اگر سنجیدگی نہیں دکھاتی تو پھر انشاءاللہ ہم حکومت کو ہر اس عمل سے مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے سنجیدہ ہو. سنجیدہ نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے, وہ وجوہات سامنے لائی جائے. اگر قومی مسئلہ ہے, ساری باتیں ہیں, تو اندر بیٹھ کے بات کی جائے. مذاکراتی کمیٹیاں موجود ہیں, ساری بتایا جائے بھی کیوں نہیں ہو, ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم غلط طرف لگے. جب ہمارے سامنے بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ عافیہ کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ہم بھی اس مسئلے میں ہیں, تو پھر وہ اس کی رہائی کے لیے کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں, کیا مسائل ہیں, کون سے پیپرز ریکوائر ہیں, یا کیا بات ہے, اور کس سفارتی لیول پر بات چاہیے, تو وہ سامنے رکھی جائے. تو کیا آپ کی اپنی پارٹی سے بھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم خود بھی خط و کتابت کریں, امریکہ کو ڈائریکٹ خط لکھیں, یا ان کے سفیروں سے ملاقات ہو اس معاملے کو اسپیسیفک لے کے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں سوچا ہم نے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, جو بھی خارجی معاملات ہیں, جی, ہمارا یہ, میرا اور ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ کہ آپ حکومت کے ذریعے, دیکھیں حکومت کسی پارٹی کی نہیں ہے, یہ ریاست, پاکستان ریاست, یہ تمام اس کے باسیوں کی ہے. اگرچہ اس کا سلوک ستیلی ماں جیسا ہے, کسی سے محبت, کسی کبھی کے دن بڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں یہاں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خارجی امور ہے تو آپ اپنے اداروں کا, اگر ہم یہ ذاتی طور پر شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے اداروں کا مقصد کیا رہ جائے گا, وزارت خارجہ کا مقصد کیا رہ جائے گا, بین الاقوامی امور جتنے ہیں ان کا کیا مقصد ہے. اگر ہم ذاتی طور پہ کریں تو خوش ہو کر لوگ کریں گے. قوم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قوم کے نام یہ پیغام ہے کہ اس مسئلے کو آپ اجاگر کریں اور مجبور کریں. کوئی نون لیگ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے لیڈر کو مجبور کرے کہ وہ اس بات پر آگاہی کرے اور اس کے حق میں بیان دے, اور اس پر عملی صورتحال, جو جن کی جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں, جو اپوزیشن والے ہیں, ان کو چاہیے اپنے لیڈرز کو اس بات پر لائیں کہ اس کی آواز, اپنے اوپر ظلم, ایک چھڑی بھی نہیں لگی, یا لگی ہے ایک ہتھکڑی لگی ہے وہ بھی نہیں لگی, یا لگی ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے, اپنے گھروں میں رہتے ہوئے, گھر کا دروازہ پھلانگ دیا گیا تو ہم چیختے ہیں. تو قوم کی بیٹی کے لیے بھی تو آپ کا ہر پریس کانفرنس میں کہیں نہ کہیں نام آنا چاہیے, تاکہ کسی کو احساس ہو, کہ آپ کو غیروں کا بھی احساس ہے. ذات پر بات آ جائے تو ہم بڑے سارے احساس ہیں, نہیں جی ہمارے فلاں جگہ پر حملہ ہو گیا, ہمارے جناب فلاں ہو گیا, ہمارے گھر کی دیوار پھلانگی گئی ہے, اوپر چڑھ گئے ہیں جناب, ہماری بے توقیری کی گئی ہے ہمارے یہاں. تو قوم کی بیٹی کے لیے بھی چاہیے سب کو. آپ کا بہت بہت